السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ شعراء کی آیت نمبر 31 سے 41 تک آج ہم اس کا ترجمہ تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 31: اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے وہ سمندر میں تیرنے والے جہاز ہیں جو پہاڑوں کی مانند ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے، پس وہ رکے رہیں سمندر کی پشت پر۔ پھر بیان فرمایا گیا بے شک اس میں اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں ہر کمال درجہ صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے، اگر وہ چاہے تو تباہ کر دے انہیں لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے، اور درگزر فرمایا کرتا ہے بہت سے گناہوں سے۔ پھر بیان فرمایا گیا کہ اس وقت وہ جان لیں گے جو جھگڑا کرتے رہتے ہیں ہماری آیتوں میں کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، بس جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت عمدہ اور باقی رہنے والا ہے۔ پھر بیان فرمایا گیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے، اور جو لوگ بچتے رہے بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں سے، اور جب وہ غضبناک ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بیان فرمایا گیا جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے سارے کام باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ اگلی آیت کے مطابق جو رزق ہم نے انہیں دیا اس سے وہ خرچ کرتے ہیں، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ مناسب لیتے ہیں، یعنی کہ ذرا بڑھا کر نہیں لیتے، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، بس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا جو بدلہ لیتے ہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد، بس یہ لوگ ہیں جن پر کوئی ملامت نہیں۔ تفسیر کے مطابق یعنی اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مومن کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہیں پہنچتا، مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی غلطیوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی اگر کوئی مومن کو چبھتا ہے تو وہ اس کی غلطیوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ بعض بندوں کو امتحان کے لیے مصاب اور الام میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور بعض مقربین کے مدارج اور مناصب بلند کرنے کے لیے انہیں گناہوں تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام معصوم نبی تھے، لیکن نابکار یہودیوں نے آپ کو ذبح کیا اور آپ کا سر بنی اسرائیل کی ایک پیشہ ور رنڈی کو بطور تحفہ پیش کر دیا، استغفر اللہ۔ اگلی آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور رحمت بے پایہ کی ایک اور دلیل پیش فرماتا ہے کہ اے اہل مکہ تم تجارت پیشہ ہو، آئے روز تم بحر و بر میں سفر کرتے رہتے ہو، یہ بتاؤ کہ وہ بادبانی جہاز جو پہاڑوں کی طرح بلند بالا محلوں کی طرح آرام دہ ہوتے ہیں، وزنی سامان اٹھائے پانی کی سطح پر تیرتے چلے جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلنے سے روک دے تو تم کس طرح ان باری بر کم جہازوں کو گھسیٹ کر منزل مقصود تک پہنچاؤ گے؟ یا ان نرم نرم ہواؤں کے بجائے جن کی بل پر تمہارے جہاز خرامہ خرامہ ساحل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اگر تند و تیز طوفان بھیج کر تمہارے کرتوتوں کے باعث تمہیں غرق کر دیا جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اتنے بے بس اور ضعیف ہو کہ تم رب العالمین سے اکڑ رہے ہو، اپنی حقیقت کو پہچانو اور ان سرکشیوں سے باز آ جاؤ۔ اور یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ یہ دولت، ثروت، یہ حویلیاں اور محلات، یہ زمینیں اور کارخانے، یہ سارے ٹھاٹھ فانی ہیں اور چند روز دنیاوی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جس کم نگاہ نے ان فانی چیزوں کو اپنا حاصل حیات بنا لیا، اس سے بڑا گھاٹے والا کون ہوگا؟ ادھر زندگی کا ایک چراغ بجھے گا، ادھر سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ البتہ اہل ایمان کے لیے اور توکل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لازوال نعمتیں اپنے پاس محفوظ کر رکھی ہیں وہ باقی ہیں اور سرمدی ہیں۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر نے اپنا سارا مال راہ خدا میں قربان کر دیا تو کئی لوگ انہیں ملامت کرنے لگے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اگلی آیت کے مطابق سابقہ آیات میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خصوصی انعامات ہیں وہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تعارف کرایا گیا جنہیں یہ ابدی نعمتیں بخشی جائیں گی، بتایا کہ یہ اہل ایمان کا حصہ ہے۔ ان اہل ایمان کی خوبیوں اور خصائل حمیدہ کا بیان ہے، یعنی کہ ایک خوبی تو ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ان کی دو خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے دامن کو ان سے آلودہ نہیں ہونے دیتے، اور ان کی دوسری خوبی یہ ہے کہ جب انہیں ستایا جاتا ہے یا انہیں اشتعال دلایا جاتا ہے تو یہ خلقے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے غضبناک ہو کر اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، اور واہی تباہی نہیں بکنے لگتے، بلکہ بلا کے حلیم اور بردبار ہیں۔ کوئی لاکھ انہیں مشتعل کرے
لیکن یہ تالمی آنے کا نام نہیں لیتے۔ متانت اور سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں، بلکہ دل دکھانے والوں کو، برا بھلا کہنے والوں کو بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔